السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب، اور آج ہمارے پاس بہت اہم ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت پورے پنجاب میں سیلاب بہت زیادہ بڑی تعداد میں آ چکے ہیں۔ بھارت نے پھر سے آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ جو پانی ہے اس سے پہلے اتنا پانی کبھی نہیں دیکھا گیا۔ سیالکوٹ میں، لاہور میں، اس وقت گجرات میں، وزیر آباد، پنجاب کے جتنے فرنٹ کے شہر ہیں جن کے جو بارڈرز ہیں وہ بھارت کے قریب ہیں، وہ سب اس وقت پانی سے پورے گھرے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فیاض بھائی سے آج اس سیلابی صورتحال کے متعلق جانیں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا ہم سے غلطیاں ہوئیں، اور کس وجہ سے یہ جو پانی ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، ہمارے لیے باعث زحمت بنا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ہمارا جو دوسرا شو کا حصہ ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، چاہے ہماری بھارت سے جنگ شروع ہو جائے، چاہے سیلاب آ جائیں، تو ایک محسوس پارٹی اور ان کا جو ایک محسوس لیڈر ہے جس کے متعلق فیاض بھائی نے ماضی میں بتایا کہ وہ سونے کے لوٹے چوری کرتے نہیں ہیں، وہ اچانک میدان میں آ جاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ حکومت سیلاب یا بھارت کی طرف توجہ کرے، حکومت اپنے اندرونی مسائل میں الجھی رہے اور پاکستانی عوام یا پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر جائے۔ تو اس کی وجہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو فیاض بھائی سب سے پہلے تو یہ فلڈز کی صورتحال آپ نے دیکھی، اب میرا اپنا تعلق سیالکوٹ سے ہے، تو ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں اس وقت وہ یہ کہ شہر میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں جس میں 1 یا 2 یا 3 فٹ پانی نہ آیا ہو۔ تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کوئی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں یا کوئی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی جو املاک ہیں ان کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے، گھروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو یہ سسٹم کا فیلئر ہے، حکومتوں کا فیلئر ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے قومیں اور معاشرے اور ملک ترستے ہیں کہ ان کے پاس پانی ہو۔ آپ کی افغان رشین وار جو ہے، USSR کے ساتھ افغان وار، اس کا بیسک آبجیکٹو گرم پانی تھے کہ گرم پانیوں تک ایکسیس چاہیے تھی جناب رشیا کو، جو اتنی بڑی سپر پاور تھی کہ آدھی دنیا پہ وہ ایگزسٹ کر رہی تھی جغرافیے کے حوالے سے، لیکن ان کے پاس گرم پانی کی جناب ایکسیس نہیں تھی۔ تو اس پانی کے پیچھے تو لوگ بڑھتے ہیں، دنیا بڑھتی ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پچھلے 50-60 سالوں میں کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ یہ جو پانی ایک بظاہراً وقتاً ایک زحمت ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم نے اس کا کیا یوٹیلائز کیا؟ ہم نے کتنی نہریں بنائیں، ہم نے کتنے ڈیم بنائے، وہ نہریں بننے لگتی ہیں ابھی، وہ سندھی کومبرس ہم نے کتنے بیراج بنائے، ہم نے کتنا پانی یہ اسٹور کیا۔ جی اگر یہی پانی اس وقت پراپر طریقے سے نہریں بنا کے چولستان کا، بہاولپور کا اور پاکستان کا وہ ریگستانی علاقہ یا پاکستان کی وہ زمینیں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر اور KPK کے اندر، حتیٰ کہ بلوچستان کے اندر بھی، اگر آپ نے ڈائیورٹ کر کے بلوچستان کی طرف بھی جناب لے کے گئے ہوتے کسی نہ کسی طریقے سے ان نہروں کو، ان نالوں کو، تو یہ جو سیلابی پانی اس وقت بظاہراً زحمت ہے، جی 1 دن کے لیے، 1.5 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، لیکن اس کے بعد جب یہ پانی جاتا ان علاقوں میں، وہاں پہ ڈیم بنے ہوتے، یہ پانی سٹور ہو جاتا، وہاں پہ نہریں بنی ہوتی، ان نہروں کے ذریعے سے پھر آگے نالے بنے ہوتے، اور یہ چولستان کا اور ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین کہ جو صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہوئی ہوئی ہے، بنجر ہوئی ہے، اس میں فصلیں نہیں اگ رہی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر فوڈ کے حوالے سے بھی جناب کرائسس آتا ہے، تو جناب وہ ساری کی ساری یوٹیلائز ہو سکتی تھی۔ یہ ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہے، چاہے وہ PTI کی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی رہی۔ اگر اس سے بھی اگر کوئی سبق نہیں سیکھتے تو پھر میں کیا اس پہ ابھی بھی میں جو کالا باغ ڈیم ہے، کالا باغ ڈیم کے حوالے سے چودھری جعفر اقبال صاحب کا انٹرویو آن ریکارڈ ہے، بڑے ریسپیکٹیبل نون لیگ کے لیڈر ہیں اور بڑے ریسپیکٹیبل جناب پاکستان کے پولیٹیشین ہیں، انہوں نے بھی کہا، ہم نے بھی سنا، ہم بھی اس چیز کو جانتے سمجھتے ہیں کہ 1 ارب روپیہ کم از کم سالانہ پچھلے کئی دہائیوں سے انڈین حکومت اور انڈین را نے رکھا ہوا ہے پاکستان کے لیے کہ آپ نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا۔ کالا باغ ڈیم کو نہ بننے کے لیے میڈیا کے اندر، پالیٹکس کے اندر 1 ارب روپیہ انڈیا اس نے جناب ایلوکیٹ کیا ہوا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں نہروں کا بھی ایشو چلا، کیا ہوا؟ سارے کومپریس نکلے، کومپریس کوئی نہیں نکلے، نہ ان کی کوئی ویلیو ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ بڑی چالاکی کے ساتھ انڈین فلموں کے اندر راجنیتی نہیں ہوتی، جی ہمارے موجودہ پولیٹیشین نے جو اقتدار کے اندر ہے،
انہوں نے فرنٹ فٹ پہ ان کو رکھا اور چتر چلاکیاں دکھائی, یہاں پر ریاست کو بھی آنکھیں دکھائی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنکھیں دکھائی اور ملک کو بھی. اور کیا حاصل وصول ہوا؟ سارا پروجیکٹ فی الحال لیگر آن ہو گیا. وہ کسی کے باپ کے لیے تھا. آپ مجھے بتائیں چولستان میں جناب فیلڈ مارشل آصف منیر کے خاندان والوں کی زمینیں ہیں یا کسی کورٹ کمانڈر کے رشتہ داروں کی زمینیں ہیں نہیں, یا کسی کی ذاتی یہاں پہ جناب حکمرانوں کی زمین. یار غریب لوگ ہیں, جھوپڑیوں میں رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, جنگل بیابان میں رہتے ہیں, زمین ساری بنجر ہے, پانی نہیں ہے, لاکھوں ایکڑ, اس تک پانی پہنچے گا کس کو فائدہ ہے؟ سب سے پہلے غریب کو فائدہ, غریب کے بعد معاشرے کو فائدہ, سوسائٹی کو فائدہ, ملک کو فائدہ, اکانومی کو فائدہ. اکانومی کے ساتھ فائدے پہ آپ کی جناب فوڈ سے متعلقہ جو امپورٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گی, ایکسپورٹس جو ہے نا زیادہ ہو جائیں گی, ملک کے اندر خوشحالی ہوگی, روزگار آئے گا. ایک لمبی چین ہے اکنامکلی اگر ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں, لیکن یہ انہوں نے اپنی ڈرٹی پالیٹکس کے نظر کر دیا. یہ فیاض بھائی, بلکہ ابھی جو نیچے ہمارے یوتھیا کمیونٹی کے کچھ لوگ آئیں گے ادھر کمنٹ کرنے کہ جی وہ تو کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے, کارپوریٹ فارمنگ. میں ان کو پہلے بتا دوں کہ کوئی بڑی کمپنی بھی اگر فارمنگ کرنی آتی ہے تو اس نے مقامی آبادی سے ہی لوگوں کو لینا ہے, وہی لوگ ادھر کام کریں گے تو ان کے لیے نوکریاں روزگار پیدا ہوں گی. تو اب فیاض بھائی ایک چلیں, یہ تو ہمارے پاس ٹاپک ہو گیا. اب اس میں ایک اور جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اب جیسے سیالکوٹ شہر میں اس وقت پانی کھڑا ہے, وہ آگے نہیں جا رہا. اگر یہ نہریں بنی ہوتی تو پانی کب کا آگے نکاسی آب ہو چکا ہوتا ہے. اب پانی آگے نہیں جا رہا, ادھر ہی رکا ہوا ہے. میں نا اس ایشو سے متعلقہ ایک اور چیز بھی, ہمارے ملک کے اندر صوبے بہت بڑے بڑے ہیں. جی جی, کے پی کے کا صوبہ پنجاب جناب آپ کا 12 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے, ملک کی آبادی 25 کروڑ ہے, یہ 12 کروڑ کا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. سندھ ہے وہ کافی بڑا ہے. آپ امریکہ کے اندر اور انڈیا کی جو 26 سے 28 ریاستیں اور کوئی 37 ہو گئی ہیں میرے خیال سے, نہیں 6-7 یونین جناب یونین ٹیریٹریز ہیں, یہ ملا ملو کے ان کی بنتی ہیں کوئی 33-34-35 ریاستیں. آپ ان کے ہاتھ ضربہ دیکھیں, ان کی آبادی دیکھیں, وہ صوبے ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ حد. پاکستان کے اندر اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کے ان تمام صوبوں کو, بلوچستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرو, سندھ کو 2 حصوں میں کرو, پنجاب کو 3 حصوں میں کرو, اور کے پی کے کو بھی 2 سے 3 حصوں میں کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک بینگ اے پولیٹیکل کارکن, اور میں جو حکومتوں میں 2 دفعہ رہا ہوں, جو میرا ایک اپنا تجربہ ہے, کہ ہم یہاں سے مار کھاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں یار, انسان ہے, کوئی جن تو نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کوئی جن ہے, وزیر کوئی جن ہے, یا بیوروکریٹ جناب ہوم سیکرٹری, چیف سیکرٹری, سیکرٹری اریگیشن, سیکرٹری جناب ایجوکیشن, سیکرٹری انڈسٹری, وہ کوئی جن ہے کہ اتنے بڑے بڑے ٹیریٹریز کو جناب وہ ڈیل کر سکے. تو جناب میرے خیال میں اگر کسی نے ابھی یہ 12-14 صوبوں کا جو اگر کنسیپٹ دیا, اس سے جو نیگیٹیوٹی ہے نا, جو بدماش لوگوں کی, جن کو ملک دشمن طاقتوں نے کنسیلڈ حالت میں چھپے ہوئے انداز سے لانچ کیا ہوا ہے, بیوروکریسی میں, سیاستدانوں میں, صحافت میں, میڈیا میں, ٹھیک ہے نا جی, ان کا بھی توڑ نکلے گا کہ جو ہر اچھے کام کے راستے میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. ڈیمز بنانے لگو رکاوٹ ڈال دیتے ہیں, نہریں بنانے لگو رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. فیاض بھائی ایک جو سوچ ہے, میں یہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ میری ایک قوم پرست سے بات ہوئی ہے جب پنجاب میں نہروں کا مسئلہ بن رہا تھا, تو مجھے اس کی بات سے نا اینڈ پہ جو تاثر ملا وہ یہ ملا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ کل کو فرض کیا ہمارا جو صوبہ ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو ہمارا جو پانی ہے وہ پنجاب کنٹرول کرے گا, اس لیے ہم پنجاب میں ڈیموں کی مخالفت کرتے ہیں. یہ سوچ ہے بنیادی. انہیں کہو کہ پھر تم اپنے گھر میں جا کے نا بناؤ ڈیم اپنے گھر میں, ادھر جا کے پانی لے جاؤ, جو ہے نا بات سنو, جو ہے نا اس چرخے کی, جو ہے نا ہاں دیکھ وہ اس سوچ کے تحت مخالفت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ سارے ٹکے آنے کی کسی قوم پرست کی کوئی اہمیت نہیں ہے سندھ کے اندر. جی جی, یہاں پہ ڈرٹی پالیٹکس کی گئی ہے. میں بڑی کھل کے بات بتا دوں, پیپلز پارٹی کی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ان کو آگے رکھا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان سے سڑکیں بلاک کروائیں, ٹھیک ہے. ورنہ ریاست اگر کرنے پہ آئے نا, جی جی, تو ریاست بندے کا پتر بنا دیتی ہے, بندے کا پتر بنا, ٹھیک ہے نا جی, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایمیکیبلی یار تمہارا علاج کرنا چاہ رہے ہیں, مرنے لگے ہو, یہ بالکل وہی ہے, ایک بندہ مر رہا ہے, ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگانا چاہ رہا ہے, اس کو گولیاں دینا چاہ رہا ہے, کیپسول دینا چاہ رہا ہے, وہ الٹا ڈاکٹر کو گالیاں دے رہا ہے. ایگزیکٹلی وہ چیز ہے, یہ بالکل وہی چیز, بالکل وہی. تو اب فیاض بھائی آتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کے اوپر, آپ کا پسندیدہ ٹاپک بھی ہے. تو جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آ رہا ہے, کوئی پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے, کوئی سیلاب آتے ہیں, کوئی انڈیا سے جنگ لگ جاتی ہے,
تو یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں بیچ میں اپنا رونا لے کر آ جاتے ہیں کہ کہیں میڈیا کی توجہ ادھر نہ ہو جائے, ہمارے پاس رہنی چاہیے. تو کل بھی اسی طرح کی ایک حرکت عمران خان نے کی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی اسی نے کیا جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی, حالانکہ 1000 دفعہ سوشل میڈیا پر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں خود ڈال چکا ہوں, ہر بندے نے دیکھی ہے, موبائل فونوں کی ایچ ڈی ویڈیوز دیکھی ہے. مطلب سی سی ٹی وی تو آپ دیکھیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے, یہ تو ایچ ڈی ویڈیوز ہے. تو یہ کیا سوچ ہے, اور وہ اپنے فالوورز کو کیا سمجھتا ہے, وہ کیوں یہ جرت بیچ رہا ہے؟ سر اسے پتہ ہے فالوورز سارے کے سارے یوتھیے مجبورن کہنا پڑتا ہے, اسے پتہ ہے یہ سارے کے سارے میرے غلام ہیں, یہ میری جوتیوں کی خاک کے اوپر لوٹنے والے, پوٹنے والے, تڑپنے والے, تھرکنے والے, پھڑکنے والے, یہ بدنسل لوگ ہیں. اس کو پتہ ہے, اسے پتہ ہے میں حرام کروں, حلال کروں, جو مرضی کروں, انہوں نے مجھے پوجنا ہے. انہوں نے جناب نقدہ کوکا کے اوپر لنگی ڈانس, بیلے ڈانس, ڈسکو ڈانس کرنا ہی کرنا ہے. تبھی تو یہ بویلیاں مارتا ہے, چونے مارتا ہے. او بھائی پاکستان, میرے ایک بڑا مشہور جناب کول ہے پچھلے 2.5-3 سال سے, پاکستان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی جی, تو جب وہ پہلا قدم رکھتا ہے نا دنیا میں, تو اس کے پاس بھی 9 مئی کی ساری ان کی حرام زدگیوں کی جناب وہ ویڈیو فوٹیج ہوتی ہے. بالکل ایسے اس کے پاس بھی, ہر بندے کے پاس ان کی 9 مئی کی ایک ایک ویڈیو. اب آپ بتاؤ, یاسمین راشد نہیں تھی, بریگیڈیئر راشد تھا. جی جی, ہاں یہی کہتے ہیں. اعجاز چودھری نہیں تھا, کرنل اعجاز تھا. ہاں, مراد سعید جناب بڑھ کے مار رہا تھا, نکل آؤ, ساروں کو بتایا ہوا ہے, جگہ بتائی ہوئی ہے, پلان پورا تیار ہے, اپنے اپنے گھروں سے آ جاؤ. وہ جناب مراد سعید نہیں ہے, وہ کیپٹن مراد ہے. ہاں, ان سے پوچھو یار, میں خود اس وقت واٹس ایپ گروپ میں تھا, اور اوت کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے, 9 مئی والے دن ہر واٹس ایپ گروپ کے اندر جناب پی ٹی آئی کے جنرل فیصل نصیر سے لے کے جتنے جناب آرمی چیف سے لے کے آرمی کے جتنے افسران ہیں, آرمی کی جتنی انسٹالیشن ہے, ان کی فوٹویں, ان کے ذاتی گھروں کے ایڈریس, ان کی گھروں کی فوٹویں اپلوڈ کر کے جناب لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا. جاؤ, جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے. پھر سنیں, کہتا ہے کہ شیر شاہ جی جی غیر سیاسی ہے. فلان یار آپ تو اس وقت چھوڑ گئے تھے, جی جی, ہم نے 13 مہینے آخری لگائے ہیں. میری گناہگار آنکھیں ہیں, اپریل 2022 سے لے کے, یہ میں آڈینس کو بتا دوں, یہ علیمہ خان کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے. شیر شاہ علیمہ خان کا بیٹا کہتا ہے نا کہ اس نے ٹویٹ کیا ہے, اس نے ٹویٹ میں کہا جی میرے غیر سیاسی بیٹے ہیں, غیر سیاسی بھانجے ہیں جی, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. شیر شاہ 365 دن, اور 365 دنوں میں 12 مہینوں میں ہر ہفتے کے ہر روز کے ہر گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ یہ ایکٹیو تھا, یہ لیڈ کر رہا تھا اس پوری نقدہ کوکا کی تحریک کو. اس کے ذمہ پورا ٹاسک تھا. یہ پورے کے پورے پلانز, لڑائی جھگڑے, دنگا فساد, رینجرز کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, اسلام آباد پولیس کے ساتھ اٹیکس, ہائی کورٹ کے اوپر اٹیکس, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک, اسلام آباد کے جناب لا کمپلیکس کے اوپر اٹیک, لاہور ہائی کورٹ کے اوپر اٹیکس, ہر قسم کی غنڈہ گردی بدماشی میں یہ فرنٹ فٹ پہ اپنے نوسر باز مامے اور اس چھوٹے مامے کے ساتھ یہ موجود تھا اور پوری پلاننگ کرتا تھا. یہ کہتا ہے یار یہ میرے بھانجے غیر سیاسی ہیں, اور پھر بے شرم آدمی یار وہ 9 مئی کی فوٹیج میں ساتھ کھڑا ہے. جی جی, حسان نیازی کے ساتھ, جناح ہاؤس کے سامنے کھڑا ہے, فوج کو گالیاں دے رہا ہے. حسان نیازی ساتھ کھڑے ہو کے انسٹیگیٹ کر رہا ہے, ایک پسٹل میں سے گولیاں نکال کے آرمی کی, تو اس کو اچھال رہے ہو. کسی جنرل جے ڈی بخشی کو اور کسی جناب آپ کے میجر گورف آریہ کی میں سا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے کسی جناب افسر کے جوان کی پسٹل یا رائفل نکال کے اس کی گولیوں کی اس طرح جناب اس کی عزت اور جناب اس کو ذلیل کرے. وہ کھڑا ہو کے کر رہا ہے. فیاض بھائی ادھر پھر آڈینس آپ سے ایک سوال کرے. ہاں, لوگ, مجھے پتہ ہے یہ لوگ اب یہ ویڈیو دیکھ کر کمنٹ میں ٹائپ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کو پہلے کیوں نہیں پکڑا. پہلے اس نے ڈیل کی, علیمہ باجی نے ڈیل کی, علیمہ باجی نے جتنی سروسز دینی تھی وہ دیں. پیچھے بیچ میں جناب آپ کا پورا نیٹ ورک تھا, وہ نیٹ ورک پچھلے سال اگست میں جناب پکڑا گیا. سر ساری چیزیں کنفیوز تھیں.
اس کا پورا انڈین را، اجیت دیول نیٹ ورک، ادھر سے اسرائیل، ادھر سے جناب آپ کے مقامی پورا نیٹ ورک، وہ نیٹ ورک سپورٹ کرتا تھا اور ابھی بھی سپورٹ ہے. ابھی بھی جو جن کے دل دھڑکتے ہیں نا نقدہ کوکا پہ ہر کونے خدرے میں، ابھی بھی سپورٹ ہے. لیکن اب ریاست نے جڑ سے چیزوں کو پکڑ لیا. ہمارے یہ جو یوتھیا بھائی اس وقت یہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو، ان کے ذہن میں یہ سوال لازمی آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ اسرائیلی سازش کیسے ہے. تو اس کی جو سب سے بڑا ثبوت تھا یہ تو ایران اسرائیل جنگ میں آ گیا جب اس بندے ابھی تک اس کا ٹویٹ نہیں کیا اسرائیل کے خلاف. اس امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز، میں نے اس کو ایک لفظ دیا ہوا ہے، امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز. ایک میں نے اس کو ٹیگ کیا ہوا ہے قیدی نمبر 420، ایک میں نے اس کو لارنس آف اریبیا 2. ٹھیک ہے جی. میں نے پچھلے 2.5 سالوں میں اس کو 3 لقب دیے ہیں. میں نے یہ لقب فضول کا خندق نکالنے کے لیے، بغض نکالنے کے لیے، کوئی کینہ نکالنے کے لیے، کوئی حسد نکالنے کے لیے نہیں کیا. اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، ایک سوجھ بوجھ کے ساتھ، تجربے کے ساتھ جس چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے سارا آبزرو کیا، اس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں یہ قیدی نمبر 804 نہیں، یہ قیدی نمبر 420 ہے. اس سوجھ بوجھ اور اس تجربے کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کا عظیم قائد نہیں، یہ امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز ہے. اور اس سوجھ بوجھ کی بنیاد پہ کہتا ہوں ان یوتھیوں نے تو جانا لارنس آف اریبیا کا بھی ان کو پتا ہوگا. میں نے لارنس آف اریبیا کی کمپلیٹ سٹڈی کی ہے اور تازہ جنا اس نے جب یہ سارا کیا اس کے بعد میں نے سٹڈی کی کہ یار دیکھو تو صحیح پاکستانی لارنس آف اریبیا میں اور اس میں کیا فرق ہے. تو جناب یہ لارنس آف اریبیا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اب اس کی جھوٹ کی یہ دیکھ لو نا، یہ جو 2 ٹویٹس ہیں. جی تم سرے عام اس لڑکے کو جس لڑکے نے میری آنکھوں کے سامنے 13 مہینے اور 13 کے بعد اگلے بھی مسلسل وہ ایکٹیو رہا، اور ابھی جتنی ننگی گندی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں نا، نیمیسس، بابا کوڈا، ڈاکٹر کوڈا، جی ٹھیک ہے، انکیڈو، ریبورن، فلاں، ٹھیک ہے جی، پاکستان والی، جس پہ ننگی گندی غلیظ گالیاں فوج کو، عدالت کو، اداروں کو، ایجنسیوں کو، مخالفین کو، پی ٹی آئی کے نکالی جاتی ہیں. اور اس سے زیادہ پاکستان میں لا لیسنس کریٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں آپا دھاپی کریٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں افراتفری کریٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں طائف الملوکی کریٹ کرنے کے لیے، جو مذہب کے حوالے سے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بابا کوڈا، ڈاکٹر کوڈا، جناب آپ کا ریبورن، جی اس نے جو ٹویٹس کیے ہیں وہ آپ سے تو ڈھکی چھپی نہیں ہے. جی یہ پری پلانڈ ایجنڈا ہے یہودیوں کا اور آپ کے انڈین را کا اور کچھ مخصوص گروہ ہیں ان کا، وہ جو 1973 کے آئین کے دشمن. اللہ بھلا کرے آپ کا جناب. جی یہ پورا ان کا ایجنڈا ہے کہ اس بانی تحریک انصاف کو آگے رکھو، اس کی نقدہ کوکا کی تحریک کو آگے رکھو. اس کو کہنا ہے کہ تم نے خیر کا لفظ پاکستان کے لیے یا معاشرے کے لیے یا سوسائٹی کے لیے یا ریاست کے لیے. اب یہ ایک اور پھر ٹاپک آ گیا نا. اب وہ کہہ رہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو خیبر پختونخوا کا مالیاتی بجٹ پاس کروایا وہ میری مرضی کے بغیر پاس کروایا. اس کی مرضی ہے کون سی، رہ کون سی گئی. میں نے آج سے کوئی 4 پوڈ کاسٹ پہلے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا ادھر ہی کہ اللہ کی شان دیکھو کہ جو بندہ چلا تھا پاکستان کی رٹ کو ختم کرنے، ریاست کی رٹ پاکستان کے اندر ختم کرنے، پاکستان کو سری لنکا بنانے، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے، کہ یہاں پہ کوئی رول اور ریگولیشن نہ ہو، لا لیسنس ہو. اللہ کی کرنی دیکھو، اس کی پارٹی کے اندر اس کی اپنی وہ پوزیشن بن گئی کہ اس کی رٹ ختم ہو گئی. پارٹی نے 26 نومبر سے لے کے آج تک اس نے جو پالیسی دی پارٹی نے نہیں مانی. نہیں مانی. اسی طرح ہے. اس نے ابھی 14 اگست کا جناب اس نے ایجیٹیشن کا کہا، اگلوں نے صاف کہا کھسمانو کھا، ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اب تازہ آپ سن لو، اس نے کہا، اعلان کر دیا تھا اس نے آج سے 10 دن پہلے، 12 دن پہلے، کہ ضمنی الیکشن ہم نہیں لڑیں گے، بائیکاٹ کریں. یہی ہے. جی سیاسی کمیٹی بیٹھ کے 13 بندے اس کو گالیاں نکال کے کہتے ہیں انی دا سین مروال لگا ہے، ہم تو لڑیں گے. 6 بندے صرف اس کے حق میں بول رہے ہیں. رٹ ختم ہو گئی. اور اب رٹ دیکھو، اب جا کے دوبارہ یہ ان کو کل ملاقات کے بعد کہہ رہا ہے خبردار کسی نے الیکشن لڑا تو رات کو گونگلوں سے مٹی جھاڑی سیاسی کمیٹی نے، انہوں نے کہا جی ایک الیکشن لڑیں گے باقی نہیں لڑیں گے. اس کی کیا رٹ رہی؟ جو پاکستان کی رٹ ختم کرنا چلا تھا، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک ہے، یہ اس کی رٹ ختم کرنے چلا تھا نا. جی آج اس کی رٹ ختم ہو گئی ہے کہ اس کو پارٹی کے اندر لوگ سیریس نہیں لے رہے. یہ مقافات عمل ہے.
ہاں اب فیاض بھائی آ جاتے ہیں اس کے سیکیورٹی اسپیکٹ کے اوپر. دو انتہائی غلیظ قسم کی بکواسات کی گئی. نمبر 1 تو یہ کہ خیبر پختونخوا پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو ویڈیو ایڈیٹر صاحب ہیں وہ ساتھ یہ ویڈیو بھی ابھی چلا رہے ہیں, اور اس ویڈیو میں تحریک طالبان کے لوگ باقاعدہ ڈرونز کو آپریٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ IEDs بھی جوڑ رہے ہیں, اور ان سے وہ پاکستانی فوج کے اوپر حملے کر کے باقاعدہ اس کی ویڈیوز بھی نشر کرتے ہیں. تو تحریک طالبان کے لوگ ڈرون استعمال کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا پر جتنے ڈرون حملے ہوتے ہیں وہ وفاق سے کیے جاتے ہیں, اور وفاق جو ہے عام لوگوں کے اوپر ڈرون حملے کر رہے ہیں. یہ بکواس کی گئی ہے, حالانکہ ویڈیو ثبوت موجود ہیں, ابھی بھی یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس کے اوپر فیاض بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آئین کا آرٹیکل ہے آئی تھنک سو کہ 245 ہے یا 247 ہے یا 242 ہے, جس کے تحت جو آپریشن بھی ہو رہا ہے KPK کے اندر وہ 100% صوبائی حکومت کی کنسنٹ اور اس کی مرضی اور اس کی طرف سے کی گئی درخواست کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. میری اس بات کو کوئی پاکستان کا قانون دان جب تک صوبائی حکومت اگر چاہے تو کل کو فوج واپس چلی جائے. آج آپریشن جتنا بھی KPK کے شمالی جنوبی مشرقی مغربی ضلعوں کے اندر ہو رہا ہے, یہ موجودہ حکومت کی ریکویسٹ کے اوپر KPK کی یہ آپریشن ہو رہا ہے. تب تو کہتا ہے جھوٹا ہے, 420 ہے, نوسرباز ہے, اس کے اندر کوئی اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. اچھا پہلی چیز. دوسری چیز, اب آپ مجھے ایک چیز بتائیے, محمود خان اچکزئی کو یہ قائد حزب اختلاف بنانے کی اس کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ جو کل اس نے 3 گروپ ملے, تینوں کو سختی سے کہا خبردار ابھی سیدھا جا کے پارٹی کو آرڈر کرو کہ جناب قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی. کیوں بھائی جان؟ اجیت دیول کی طرف سے آپ کو انسٹرکشن آئی ہے, یہ مذاق نہیں ہے بھائی جان. ہم کوئی یہاں پر الزام برائے الزام نہیں لگا رہے, یہ پورا نقدہ کوکا کی تحریک اجیت دیول اور اس کا نیٹ ورک اور انڈین را چلا رہی ہے. بیک اینڈ پہ ساری کی ساری صہیونی طاقتیں اور اسرائیل ہے. وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں ہے, وہ بیک اینڈ پہ ہے. فرنٹ فٹ کے اوپر انڈین را اور اجیت دیول نیٹ ورک ہے. اجیت دیول نیٹ ورک بہت سے سورسز ہیں, جبران الیاس سے لے کے, جبران الیاس کو کرنل مکیش ملتا ہے, جی ٹھیک ہے جی, جو اس کو ساری اسٹریٹجی بتاتا ہے. یہ علیمہ باجی بھی جو ہے نا, یہ ساری کی ساری اس نیٹ ورک کے اندر شامل ہے. یہ سارے کے سارے مل کر یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. اب تو جنا یہ آپ کا محمود خان اچکزئی پہ آ گیا. جی اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کی باقاعدہ پرانے جو NDS کا چیف تھا اس سے تعلقات بھی ہاں, اس نے پاکستان کا جھنڈا 2015 کے اندر 2016 کے اندر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس کو 14 اگست کے اوپر جھنڈا دیا گیا. اس نے کہا میں نے نہیں پکڑنا. اس نے آج تک پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا. یہ دریائے اٹک سے پار علیحدہ ملک اور صوبہ بنانے کی اوپنلی بلنٹلی بات کرتا ہے. یہ بلوچی گاندھی عبدالصمد اچکزئی کا بیٹا ہے. اس کے انڈین را کے ساتھ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ جو اینٹی پاکستان عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کے کنیکشنز ہیں. اس کو امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز کیوں اس وقت بنانا چاہ رہا ہے؟ یہ اجیت دیول نیٹ ورک کی طرف سے انسٹرکشن آئی ہے کہ اس میں پاک فوج کو, پاک فوج کے شہداء کو, پاک فوج کی جناب کرتا دھرتا کو, ان کو مزید پنچ کرنے کے لیے اب یہ جو کر رہا ہے, یہ بھی اس کے پیچھے وہی پورے کا پورا پلان ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بانی تحریک انصاف اجیت دیول کا اور انڈیا کے ایگزیکٹ اس وقت کی جب سیلاب کی وجہ سے پاکستان کے اندر تباہی و بربادی ہے, اس نے جناب یہ دوسرا سیلاب جناب یہ پاکستان کے اوپر چھوڑ دیا ہے. تو یہ فیاض بھی جو تحریک انصاف کی اس وقت موجودہ قیادت ہے, چلیں جیسی بھی ہے کسی بیٹی صورتحال میں ہیں, بیچارے ہیں تو تحریک انصاف کے نا, ہم ان کو باہر کا تو نہیں کہہ رہے, یہ ان کے لیے شرم اور لعنت کا مقام نہیں کہ ایک باہر کی پارٹی کے بندے کو یہ حزب اختلاف بنا رہے ہیں اور ان سب کے منہ کو جوتا دکھا رہا ہے اپنا کہ یہ لو یہ تمہاری ابھی جو جوتا مارا ہے اعظم سواتی کے منہ پہ, جی پہلے اس کو نامینیٹ کر کے اب کہتے ہیں جی علامہ راجہ ناصر عباس کو بنا دو. وہ بھی ان کی پارٹی کے تو نہیں, پارٹی کا نہیں ہے. جی اب آپ دیکھ لیجیے گا اگلے 2-3 دن میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنی ریٹ اس کی قائم ہے کتنی نہیں ہے. یہ میں نفسیاتی طور پر بھی جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بتا دوں, کیونکہ میں ویسے بھی ڈاکٹر ہوں, جن لوگوں کو یہ نرگسیت کا مرض ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی میں اپنے لیول پر کسی بندے کو نہیں آنے دیتے, تو اسی لیے نہیں بنا رہے کہ پارٹی میں کسی کو بنایا تو کل کو مجھے ریپلیس نہ کر. یہ بھی ہے, اور ایک یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو پیچھے سے انسٹرکشن آئی ہے کہ وہ بندے کہ جو ڈسپیوٹڈ ہے نظریے کے حوالے سے, سوچ کے حوالے سے, کمیونٹی کے حوالے سے پاکستان کے اندر ڈسپیوٹڈ ہے, ان کو آگے لے کر آؤ.
اچھا فیاض بھائی، اب ایک اور ٹاپک آ گیا افغان مہاجرین والا. کہہ رہے ہیں کہ جی افغان مہاجرین کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے. حالانکہ جب ہم نے دیکھا تو 2021 میں جب عمران احمد خان نیازی وزیر اعظم تھا اور معید یوسف اس کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، وہ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ افغان حکومت پاکستان میں دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہوگا. دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جو اپنے ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کے رہائشیوں کو برداشت کرتا ہے؟ کوئی بھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی یہ الیکشن کیوں جیتا ہے؟ جی جی. اس کے پورا الیکشن کو جو اس کا مینیفیسٹو تھا، اس کا ٹاپ آف دا لسٹ یہ تھا کہ جناب جتنے غیر قانونی ہم ان کو نکالیں گے، یہ تھا نا. جی جی. تو جناب امریکنز نے پیسہ بھی، ہار بھی، محبتیں بھی، چاہتے بھی، راہتے بھی، فرحتیں بھی، ہر چیز اس کے اوپر نچھاور کر دی. بھائی دنیا کا کوئی ملک اپنے کاسٹ کے اوپر کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو نہیں پال سکتا. ہم نے تو پھر بھی 50 سال پالا ہے، 55 سال پالا ہے، 55 لاکھ سے زائد لوگوں کو. اور اس نوسر باز کی وہ تقریر آپ نے سنی ہے کلپ، جب یہ کہتا تھا کہ وہ جو میں 20,000 ملیٹنٹ اور 50,000 کے خاندان والے لا رہا ہوں، 45,000 لوگ ہم لے سنے نا، میں کیسے نہ لاؤں؟ وہ تیار ہی نہیں ہے جناب افغان حکومت ان کو رکھنے کے لیے. افغان حکومت 50,000 بندہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، تو 80-55 لاکھ رکھ کے اپنے بیوی بچے اور اپنی آل اولاد کو جناب بے روزگار کریں، ان کا پیٹ کاٹیں. تو بھائی جان یہ بنیادی طور پہ وہی پیچھے باہر والا ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے نا جی، دہشت گردوں کو پروموٹ کرنے کا اجیت دیول کا. بنیادی طور پر میرے ذاتی نقطہ نظر سے بانی تحریک انصاف 100% اس وقت اجیت دیول نیٹ ورک کا فرنٹ فٹ ہے. اچھا فیاض بھائی، کچھ لوگ یہ تھیوری ابھی فلوٹ کر رہی ہیں کہ شاید یہ علیمہ خان خود سے بیان بنا رہی ہے اور اس کو باعث سے انسٹرکشنز مل رہی ہیں اور وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے. اس کی کیا پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھو جی، میں علیمہ باجی کو انتہائی نیگیٹو عورت ہے، انتہائی چتر چلاک عورت ہے. پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے؟ بالکل کرنا چاہتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بشا بی بی کے تو پلے کچھ رہا نہیں، وہ تو بیچاری اب اندر پھنسی ہوئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. میں تو بڑے شوق نال 2018 ویاہ کیتا سی، خاتون اول بھی بڑھا گی، کروڑا روپے خربا روپے کماواں گی بھی، من کی پتہ سی اس تو بعد یہ بھی ویکھنا پے گا. وہ تو بیچاری اب اندر پھنسی بیٹھی ہے، اولاد اس کی بیچاری ڈسٹرب ہے. اب یہ چاہ رہی ہے کہ ضمنی الیکشنز، اس کی کوشش تھی کہ ضمنی الیکشن میں پارٹی لڑ لیتی، وہ پارٹی اب لڑ نہیں رہی. اگر لڑتی تو اس نے اپنے بچوں کو، اگر آ جاتے یہ باہر ضمانت پہ، جی جی، اس نے اپنے بچوں کو الیکشن لڑانا تھا. لیکن اب پارٹی نہیں لڑ رہی، کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کا وہ باجا ادھر سے بج رہا ہے، کسی کی ڈفلی ادھر سے بج رہی ہے، کسی کی پیپڑی ادھر سے بج رہی ہے، کسی کا ڈھول پیچھے سے جناب بج رہا ہے. یہاں پر عجیب طائف الملوکی ہے. یہ فیاض بھی اب آخری پوائنٹ، اب دیکھیں ہم نے تقریباً ٹویٹ کے نا سارے اہم نکات کیے ہیں، لیکن آخری نقطہ جو ان سے وہ بڑا اہم ہے. آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلین ٹری سونامی اگر لگ جاتا نا تو پاکستان میں سیلاب نہ آتے. حالانکہ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے تم لوگ کی حکومت ہے اور سب سے خطرناک سیلاب ادھر آئے ہیں، تو ادھر تمہارے بلین ٹری کدھر گئے ہیں؟ وہ لطیفہ سناؤں گا. ایک دفعہ ایک شیخ صاحب چھت پہ کھڑے تھے، وہ نیچے گرے، جی جی، مر گئے. ان کی ہمسائی آئی شیخنی سے جنا کنڈولنس کرنا ہے، تو شیخ صاحب کی مسز کو کہتی بہن کیا ہوا؟ شیخنی نے کہا جی شیخ صاحب چھت پہ کھڑے تھے، پاؤں پھسلا، نیچے گرے، مر گئے. تو ہمسائی کہتی بہن اللہ کا شکر ادا کریں ہڈی نہیں ٹوٹی. اور پورا کے پی کے تباہ ہو گیا تمہاری بلین ٹری سونامی کی کرپشن کی وجہ سے. جی جی، تم نے کھربوں روپے کما لیے، تمہارے فرنٹ میٹس نے، تمہارے کاٹ چھوڑا ساروں نے. جی جی، جنگل جتنا کٹا ہے آپ یقین جانے اتنا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں کٹا جتنا 12 سالوں میں کے پی کے پہ جنگل کٹا ہے. تم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اگر بلین سونامی کامیاب ہو جاتا تو شاید یہ ہو جاتا. بے شرم آئی ہے، بے شرم. اس کے ساتھ ہی دوستو آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے سارے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں، تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.